ہی فرما دی۔ اب اس جس بچی کا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی میں اس کو سمیٹتا ہوں، کہ بچی کو جو بلیاں نظر آتی ہیں اس کو اسیبی اثر ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک جن بھی ہو سکتا ہے، پورا گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ دم ہے، اس کا علاج دم بھی ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین زبردست طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ نظر کے لیے، یعنی کہ جیسے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگی تو عامر کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، پھر اس کو ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تو اس کو پانی دو۔ سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ جب کبھی کسی کے گھر میں ایسا مسئلہ شروع ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے، کوئی گھر کا بندہ جو نماز روزے کا پابند ہو، طہارت استنجے کا خیال رکھتا ہو، وہ اپنا وضو پانی پورے وضو کرے، ایک برتن کے اندر پانی باہر نہ گرے، A to Z وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا غسل کرے، غسل بغیر صابن کے کرے، سارے جسم کا حصہ مخفی ظاہری باطنی سارے حصے اچھے طریقے سے ملے۔ وضو کا پانی بھی اس برتن میں اکٹھا ہو گیا، غسل کا بھی پانی اس میں اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ مریض اگر ڈالنے والا خود ڈال لے، ورنہ وہ بندہ اس کے اوپر ڈال دے، چاہے اس کی ماں چاہے اس کا، اگر جو بھی ہمارا اس میں ہے، جیسے اگر جوان بچی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں ہوش میں ہے تو وہ خود ڈال لے گی، اگر نہیں تو اس کی ماں اس کو جا کے اس کے اوپر ڈال دے۔ ایک دن 2 دن 3 دن کریں گے، سب پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اسیب بھی ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اگر اسیب بھی ہوگا، اگر اللہ نہ کرے نظر بھی لگی ہوئی، اور سب سے خطرناک جو چیز ہوتی ہے وہ نظر ہے۔ نہ جادو اتنا خطرناک ہے، نہ جن اتنا خطرناک ہے، سب سے خطرناک چیز ہے نظر۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ کیا تھا؟ تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے۔ اور آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر ضروری نہیں کہ میرے دیکھنے سے نظر لگتی ہے، بولنے سے بھی نظر لگتی ہے، نظر نابینے کی بھی لگتی ہے، نابینے کی بھی لگتی ہے، نظر امریکہ میں بیٹھے ہوئے کی بھی لگ جاتی ہے۔ آپ نے تعریف کی، اس نے آگے سے تعریف کی بغیر اللہ کا نام لیے، اثر ہو گیا۔ باپ کی بیٹے کو، بیٹے کی باپ کو، اپنی نظر خود لگ سکتی ہے، جن کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب کیسے بچا جائے ان ساری چیزوں سے؟ میں کیسے بچوں؟ میری اولاد کیسے بچے؟ میرا کاروبار کیسے بچے؟ دیکھیں، آؤ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو کیا دم کیا کرتے تھے؟ جب فلک ناس آ گئی تو اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے، فلک ناس پڑھ کے دم کرتے تھے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ صبح شام کیا کیا کرو؟ 3 بار اخلاص فلک ناس پڑھا کرو، مغرب کے بعد 3 بار فجر اور فجر کے بعد پڑھو، اپنے آپ کو دم کرو، اپنے بچوں کو دم کرو۔ یقین جانے دعائیں یہ پڑھ کے آپ باہر نکلیں، آپ کو نظر لگانے والے بھی ہوں گے، حسد والے بھی ہوں گے، جادو کرنے والے بھی ہوں گے، جن بھی ہوگا، انسان بھی ہوگا، اللہ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، مگر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں آپ نے فرمایا جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو صبح فجر کے بعد 3 بار پڑھ لیا، شام تک کوئی زمین و آسمان میں چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی، گارنٹی آ گئی۔ لیکن ٹائم مقرر کر دیا، جو صبح پڑھے گا، فجر کو پڑھے گا، مغرب تک اس حصار میں رہے گا۔ جب وہ مغرب کو نہیں پڑھے گا تو اس کا حصار ٹوٹ گیا، پھر اس کو جن انسان جو بھی ہے، اس کو زر جو بھی نظر بھی لگے گی، جو بھی ہوگا۔ ان سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نہ کرے جن کو تکلیفیں ہو چکی ہیں ان کا تو علاج ہوگا، اور جو اللہ کی فضل سے بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ جنات شیاطین نظر، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے، وہ اس سے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس بچی کا علاج میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو جب شدت آئے، یعنی کہ 2 ٹائم اس کو دم کریں، زیادہ اس کو دم نہ کریں۔ جب وہ گفتگو میں وہ بولنا شروع ہو جائے چیز، تو اس کے ساتھ کوئی کلام نہ کریں، وہ دھمکی دے، کسی کا نام لے، اس کو بولو بس بھونکتا جا، جو بھی بھونکتا ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں، اس پر اپنا جو بھی دم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس میں مسلم کے اندر دعائیں ہیں، پھر وہ
اپنا ایک مجرب جو کتاب ہوتی ہے، اس میں کچھ 32-33 آیات ہوتی ہیں، کچھ آیات سحر ہیں، اس طرح کی وہ بعد میں بتا دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام میں، بھائیوں نے کوئی بندوبست کیا ہوا وہ دیں گے آپ کو. یہ ساری چیزیں ہیں. میرا بھی یہی کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اس کا علاج خود بتاؤں تاکہ ان کی محتاجگی ختم ہو جائے. تو اس کا علاج یہی ہے میرے بھائی کہ نبی کو فالو کرو صلی اللہ علیہ وسلم. گھروں سے میوزک بند کرو. میوزک جو ہے نا یہ کھاد ہے اس کی، جنات کی، شیاطین کے اثرات کی. آپ دیکھتے ہیں یہ مزاروں پہ یہ ادھر ادھر قوالیاں ہوتی ہیں، میوزک بجتا ہے، لوگوں کو حال چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میوزک ان کی غذا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساز کو ختم کرنے آیا ہوں. یہ زنا کا منتر ہے. اور آج تو ہم نبی کا نام تالیاں بجا بجا کر، میوزک بجا بجا کر لے رہے ہیں. یہ گوئیے جو مراسی ہیں، میوزک ہے. آج ہر گھر میں میوزک ہے. ایک آدمی کہتا ہے سلفی صاحب میں 7 بار سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، 7 بار 7 بار بقرہ 17.5 سپارے پڑھتے ہیں. اور اتنے بڑے ہمارے وہ جماعت کے ساتھی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سب جانتے ہیں ان کے گھر میں یہ معاملہ. میں نے بولا کس نے تجھے اللہ کے بندے یہ بتایا؟ اب 7 بار بقرہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے نا وہاں شیاطین نہیں آتے. جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین نہیں آتے. جس گھر میں روزانہ 7 بار سورہ بقرہ پڑھے پھر بھی جنات تباہی مچائیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے. میں نے بولا زیادہ پڑھائی جو ہے وہ بھی نقصان دیتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کے جسم کے اندر اللہ نے کچھ اجزاء رکھے ہیں جو کہ سونے سے وہ پورا کر دیتی ہے. وہ قدرت کا ایک سسٹم ہے. جب آپ لمبی لمبی پڑھائیاں کریں گے پھر بھی آپ پر جنات غالب آ جائیں گے. مسنون طریقہ ہے، ٹائم پر نماز پڑھو. ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھو. اور بہت سارے میرے بھائی آیت الکرسی بغیر اعوذ باللہ کے پڑھتے ہیں. یاد رکھنا اعوذ باللہ کے بغیر کوئی آیت پڑھی جائے وہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی کو آپ 1,00,000 بار پڑھیں اعوذ باللہ کے بغیر وہ جن پر اثر نہیں کرے گی. اعوذ باللہ پڑھ کے 7 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں اس پر اثر شروع ہو جائے گا، وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا. یہ کر کے دیکھ لیں. آیت الکرسی جب بھی پڑھیں اعوذ باللہ پڑھیں. جب بھی قرآن کی کوئی آیت شروع کرنے لگیں اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کریں. پھر دیکھیں اس میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی. پھر آپ اس کو ایسے مریض کو اذانیں دیں، 7 اذانیں دیں، اذان دے کر سورہ فاتحہ. یہ ایک مجرب طریقہ ہے کیونکہ اس دلیل کے ساتھ ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے، اس دلیل سے اذان بھی دم ہے. کسی بندے کو تکلیف ہے وسوسات کی، جسم درد کرتا ہے، سارے کام چھوڑ کے جب اذان ہوتی ہے غور سے اذان کو سنیں، غور سے اذان سے اس کو سنیں، اس کا جواب دے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے. اس عمل سے اللہ کے فضل سے اس کو یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی. کر کے دیکھ لیں، نوٹ کریں. ہم ساری باتیں جب اذان ہوتی ہے ساری، اللہ معاف فرمائے ہمارے تو وہاں سسٹم ایسا ہے نا، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہے یہ ٹی وی شیوی ہوتا تھا جب کسی دور میں. جب اذان ہونی تو ہم نے آواز ہلکی کر دینی، یار بےدبی ہوتی ہے. جب گانے کی ہونی اوپر کر دینی، استغفر اللہ، یہ گمراہی کی باتیں ہیں. تو اذان سننے سے بھی اللہ کے فضل سے اسیب کا علاج ہو جاتا ہے. اذان اس مریض کو دیں، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ گفتگو نہ کریں جن کے ساتھ. پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کمزور ہوتا ہوتا ختم ہو جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے نہیں فرق پڑتا تو پھر کسی معالج کو ڈھونڈیں جو کہ اس کے کام کا ماہر ہو اور صحیح سنت کے مطابق کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا. کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، علاج بھی اللہ کا حکم ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل